ویسے تو کہنے کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے ہی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے لیے ہی وقت نکالتے ہیں، اپنے اچھے کپڑے کے لیے، اچھے گھر کے لیے، اچھی لائف اسٹائل کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے نا کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج کل کی چکا چوند میں نا ہم نے خود کو، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور ہم صرف اور صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اچھے کپڑے کے لیے، اپنے اچھے گھر کے لیے صرف اس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج کا وہ وقت ہے جب ہمیں فکر نہیں ہے نماز کی، اور نہ ہی ہمیں روزے کی، نہ ہی اپنے دین کے ہمیں فکر رہی ہے۔ آج کا وہ وقت ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ گناہ نہیں ہیں، اور آنے والا وقت تو اور زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ تو ہم کس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے، اتنی محنت ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے ہی کچھ نہیں جوڑ پا رہے ہیں، اپنی قیامت آخرت کے لیے کچھ اکٹھا ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارے روزے ہیں، نہ ہمارا دین، نہ مذہب، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس علم ہے کچھ۔ تو ہم کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ پھر تو اتنی محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی تو ہمیں اتنی محنت کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساری بہنوں کے لیے، تو چلیے آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سبھی کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے دن، ایک نئے شروعات کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک جو ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پہ میں نے تھوڑی بات کری تھی، اور آج پھر میں آپ کو بات کر رہی ہوں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں، اس سے ہم سب واقف ہیں، کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا ہی ہے کہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، تمہیں آزمائش ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں جو ہے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خوش رہنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتی رہنی ہے، اللہ کے حمد و ثنا ہمیں کرتے رہنا ہے۔ تو یہ تو ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی ایک انسان نہیں ہے ایسا جس کے بعد پریشانی نہ ہو۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہم راستہ اپناتے ہیں، چاہے وہ ہم ہاؤس وائف، سوشل میڈیا ہو، یا پھر کوئی مرد جو کچھ کام کر رہے ہوں جو 2 نمبر کا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اسلام کی طرف سے غلط ہے وہ، تو آج کا وہ دور ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد غلط کام کرنے سے بالکل بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ہمارا موٹیو ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی، ہمارے پاس اچھا گھر، ہمارے پاس اچھے بینک بیلنس، اچھے کپڑے اور اچھی کار، کیونکہ ہم دوسروں کو یہی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں، یوٹیوبر بڑے بڑے، وہ شو آف کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے یوٹیوب سے یہ لے لیا، وہ لے لیا، سوشل میڈیا کا پاور، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر آپ ان کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ امپریس ہوتے ہیں ان سے، کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو کوئی گانے پہ، کوئی ڈانس پہ، کوئی فلم پہ، اس طرح کی پروموشن کر کے، اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں۔ تو آپ بھی نا اسی وے میں چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ راستہ تو نہیں دیکھا کہ وہ راستہ کون سا اپنائیں پیسے کمانے کے لیے، لیکن صرف آپ نے ان کی منزل دیکھی کہ انہیں منزل میں کیا کیا ملا ہے، انہیں اچھا گھر ملا ہے، اچھا پیسہ ملا ہے، اچھی چیزیں ملی ہے، تو آپ بھی اسی راستے پہ چل دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو صرف اس ٹاپک پہ ہے کہ گناہوں کے اثرات، جب انسان کوئی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جسے وہ گناہ نہیں سمجھتا اور اس پہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اپنی منزل کو پانے کے لیے، دنیاوی خواہش کو پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو سامنے والا جو بندہ بہت فیمس ہے، جس نے یوٹیوب سے بہت کچھ کر لیا، گانے پہ ڈانس کر کے، گانے پہ ویڈیو بنا کے، فلم کی پروموشن کر کے، حرام ویڈیو بنا کر کے، حرام طریقے سے اس نے بہت کچھ ارن کر لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس دنیا کا سب سے خالی انسان مجھے لگتا ہے وہی ہے جس کے پاس بڑے گھر بنگلے سب کچھ ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں، تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب ان گناہوں کی وجہ سے اگر آپ نے ایسا راستہ اپنا لیا، یا پھر وہ سامنے والا بھی اپنا لیا ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہے، تو جو بھی اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیز نوٹس کری ہوگی، گناہوں کی وجہ سے کچھ اثرات آپ پہ آتے ہیں، جیسے کہ دل میں سکون نہ ہونا، سب کچھ ہوتے ہوئے خالی پن ہونا، بے چینی رہنا، گھر میں بے برکتی ہونا، مصیبت آتے رہنا، بیماریاں اترتے رہنا، ایک چیز حل ہوتی ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو گھر کی جو برکت ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جو راستہ ہے نا وہ حلال کا نہیں ہوتا، حرام
کا ہوتا ہے، اور حرام جس کمائی میں شامل ہو جاتا ہے، جس چیز میں شامل ہو جاتا ہے، پورے گھر کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو حرام کے راستے پہ چلتا ہے، جو کہ حلال نہیں کھاتا، حرام ہی اس کو مطلب فوکس رہتا ہے، اس پہ صرف منزل تلاشتا ہے وہ، اور پیسہ پیسہ کرتا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے جیتا ہے، اس انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے آ کے سمجھا بھی دے یا پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو ان کو نا ہیٹرز کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہم سے جلتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں تو شریف لوگوں سے یہ کہوں گی کہ بھائی ایسے لوگوں کو کامنٹ نہ مت کریے، اور دوسری چیز کہ جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ چلتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سچ اور حقیقت وہ چیز نظر نہیں آتی، آپ کتنا بھی کچھ کر لیں۔ اچھا یہاں تک تو بات تو بھی ٹھیک تھی چلو، لیکن بہت سارے ایسے کریٹر، بلکہ سارے ہی کریٹر، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں کہ وہ گانا، فلم، ڈانس یہی چیزیں کرتے ہیں اپنے ولاگنگ میں، بس حرام ہی چیزیں ان کی ہوتی ہے، اور وہ حج اور عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، اور وہاں سے واپس آ کر کے پھر مسلسل وہ وہی روٹین میں فالو کرتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ مطلب ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی شرم کی یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر سے واپس آتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو ہدایت نہ ملے، تو اس سے بڑی شرم کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ زندگی کی اصل خوشی خوشی ہے، تو خوش رہا کریے، پیسہ، دھن، دولت اصل خوشی نہیں ہے، کیونکہ بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، گانے ہو، ڈانس ہو، میوزک، فلم، ان کی عزت انہی کے جیسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، کبھی شریف انسان کے پاس ان کی عزت نہیں ہے، کسی روزے نمازی بڑے حاجی کے نظر میں ان کی کوئی عزت ویلیو نہیں ہوتی ہے، ان کی عزت ان کے جیسے ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریے کہ ہماری عزت اچھے لوگوں میں بنے، جو روزے ہو، نماز پڑھتے ہوں، حاجی ہوں، ان کی نظر میں ہماری عزت بنے، ہمارے کنٹنٹ ایسا ہو کہ وہ لوگ ہمیں فالو کریں، وہ ہمیں بلائیں، لیکن ہمارا کنٹنٹ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس طرح کے ڈانس، گانے، فلم کے پروموشن آئے اور ہمیں اس سے پروموٹ کرنا پڑے اور ہمیں اس چیز کے پیسے ملے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پروموشن کس کو آتا ہے؟ اگر آپ گانے، ریل پہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو گانے، ریل کے پروموشن آئیں گے، اور وہ خوب اچھے پیسے دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریے کہ آپ کا ایسا نہ کنٹینٹ ہو، نہ ہی ایسا پروموشن ہو، کیونکہ اگر آپ نے یہ پروموشن ایک بار کر دیتے ہیں نا، اور اس سے جتنے لوگ آپ کے پیج سے فالو کر کے اس کو دیکھیں گے، اس چیز کو خریدتے ہیں، تو وہ بھی گناہ کا حصے دار اور آپ بھی اس گناہ کے حصے دار بن جاتے ہیں، اور یہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ زاریہ ہوتا ہے، آپ مر جائیں گے لیکن یہ گناہ مسلسل ہوتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ دھیان دینا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کب اپنا حلال راستہ چھوڑ کے حرام میں آ جائیں گے، آپ کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے کنٹینٹ کے لیے، اپنے ویڈیو کے لیے اللہ سے بھی مدد مانگا کرے کہ ہمارا کنٹینٹ اچھا ہو، اور خود بھی اس بات پہ دھیان دیا کریے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور کس طرح کی ویڈیو نہیں بنانی ہے۔